بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاکستانیوں، میرے دوستوں، میں اپنے یوٹیوب چینل سے آپ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوں، اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج پروگرام کا موضوع سندھ پولیس ہے۔ جو سندھ پولیس کے کارنامے ہے وہ آپ لوگوں کو ایک کلپ میں دکھاتا ہوں، وہ کلپ آپ لوگ دیکھ لیں، پھر گفتگو کا آغاز کروں۔ کمال کی بات یہ ہے کہ رشوت لے کر ریپ کا شکار لڑکی کا مقدمہ درج کروانے کو بھی یہ اس پر احسان سمجھ رہا تھا۔ پیسے لے کر ایک حقدار کو اس کا حق دینے کو بھی یہ ہیلپ تصور کر رہا تھا۔ میں خدا دیکھ رہا ہے اس کی ہیلپ کر رہا ہوں۔ یار پیسے لے کے کون سی ہیلپ ہوتی ہے؟ تو ابھی دیکھو سر، آئی ہو بنتے نا فون بیچتے، تنخواہ میں سے پیسے نکالتے، سر پہ ہاتھ رکھتے کہتے تو میری بیٹیوں کی طرح ہو، میری بہنوں کی طرح ہو، میری فیملی ممبر کی طرح ہو۔ میں رشوت کا حرام سمجھتا ہوں 1 روپے اس کیس کے اندر۔ یار بالکل 100 گھر ڈین بھی چھوڑ دیتی ہے یار، ایک بچی کی عزت کا مسئلہ تھا۔ بالکل صحیح۔ تھوڑی غیرت بھی نہیں آئی تم لوگ؟ یار پتہ ہے کیا، آپ نے کسی زمین کے مسئلے میں پیسے لیے ہوتے نا، کسی جائیداد کے مسئلے میں پیسے لیے، اتنا غصہ نہیں، میں کہتا یار چلو ٹھیک ہے، کر لیا آپ نے بے حیائی جو کرنی تھی۔ اور بیٹی کے ساتھ زیادتی کا مسئلہ ہے یار۔ بہرحال ان دونوں رشوت خوروں کو ایس ایچ او کے کمرے میں لایا۔ نہیں کام ہوتا ہے ایسا تو نہ کرو یار۔ وہی نا۔ کچھ ہی دیر میں ایس ایچ او صاحب بھی تشریف لے آئے۔ ہم نے انہیں زیادتی کا شکار ہونے والی یتیم بچی کے ساتھ ان کے تھانے میں ہونے والی زیادتی کی ویڈیوز دکھائیں تو وہ کچھ خاص شرمسار نہیں ہوئے، بلکہ جب تفتیشی افسر نیاز نے ہیڈ محرر کو رشوت دے کر مقدمہ درج کروانے کا اعتراف کیا تو وہ اس کے الفاظ کو گول گول گھما کر اسے بچانے کی کوشش کرنے لگے۔ بتاؤ پھر ہیڈ محرر کو کتنے پیسے دیے؟ کتنے؟ ایک اماؤنٹ بتا دو بس مجھے۔ 2-4 ہزار۔ اچھا دونوں بالکل بالکل، لیکن سر پیسے لے کے ہوا نا یہ سب؟ نہیں یہ کیا ہے؟ یہ تو دیکھو تفتیش کا مسئلہ ہے۔ تفتیش دیکھیں، تفتیش والے نے پیسے لیے تو ایف آئی آر ہوئی۔ دیکھیں جائے گا اس کو بیچاری کو پروٹیکشن بھی۔ ہم نے جہاں یہ کرپٹ نحوست زدہ چہرے آپ کو دکھائے، وہیں ہم پر یہ فرض تھا کہ سبحان علی چنہ جیسے مثبت اور بے لوث مدد کے لیے تیار پولیس آفیسر سے بھی آپ کو ملوائیں۔ ہم نے تھانے میں انہیں تلاش کیا اور خراج تحسین کے طور پر انہیں سیلیوٹ کیا۔ سلوٹ وصول کر رہے ہیں، سلام ہے آپ کو، زندہ باد۔ ہمارے بچوں نے بتایا کہ یہ یہاں آئے ماشاءاللہ، تو آپ نے کہا کہ جی میں ہر طرح سے اس بچی کے لیے پولیس سے۔ تو میرے پاکستانیوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس پر ایک پروگرام کر رہا ہوں۔ پروگرام میں ویسے بھی بہت سارے ایشوز ہیں، لیکن مجھے جو ظلم نظر آ جاتے ہیں اس ایشو پر میں سب سے پہلا بات اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتے۔ اب آپ لوگ اندازہ کر لو کہ ایک یتیم لڑکی جس کے ساتھ زیادتی ہوئی وہ پولیس کے پاس گیا، اور پولیس کے اندر کالے بیڑوں نے، میں کیا بولوں، یعنی میں نے پنجاب پولیس نے جو گجرانوالہ میں ایک واقعہ ہوا تھا، ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوا تھا، ایک پولیس والے نے کیا تھا، اس پر بھی میں نے آواز اٹھایا تھا، رویا تھا۔ لیکن اب سندھ پولیس کے اندر ہم تو عرصے سے رو رہا ہے کہ پاکستان کی پولیس کا نظام ٹھیک نہیں ہے، پولیس ٹھیک نہیں ہے، پولیس کا نظام نہیں، پولیس ٹھیک نہیں ہے، لوگ جو پولیس میں بھرتی ہوئے لوگ ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، نہ ان میں شرم ہے، نہ حیا ہے، نہ انسانیت ہے اس میں، یعنی اس سے بھی رشوت طلب کیا ہے، اور اس سے رشوت لے کے مقدمہ بھی درج کرنے کی رشوت، ایف آئی آر کی رشوت، یعنی سب کچھ رشوت۔ اب یتیم لڑکی ہے، اب آپ لوگ بتاؤ کہ انصاف مانگنے کے لیے کہاں چلے جائیں؟ اگر کسی غریب یتیم کے ساتھ ظلم ہو، وہ پہلے جائے گا تانے میں، پھر اس کے بعد عدالت، یعنی یہ 2 جگہ انصاف مانگنے کے لیے، اور انصاف یہی سے ملتے ہیں، یعنی یقین یہی ہے، انصاف یہی سے کہہ رہے کہ تانے میں جب چلے جائے گے پولیس ہمارا ہیلپ کرے گی، جب عدالتوں میں چلے جائے گی وہاں سے ججز ہمارے کو انصاف دے گا۔ لیکن عدالتوں کو تو کالے کوٹ والوں نے یرغمال بنایا، وہاں بھی پیسے کا معاملہ ہے۔
تانا کلچر کو پولیس والے نے ایک پیسے کا معاملہ بنایا. اب میں اپنا سوچ کے مطابق تو یہ بات کر رہا ہوں کہ اس پولیس کو مکمل پرائیویٹائز کر رہے ہیں کہ بس پیسوں پہ کام کرے. کوئی ضرورت نہیں ہے یہ. جب عوام کا غریب کا ٹیکس کا پیسوں پہ تنخواہ بھی ان کا اور جو بھی مراد اس کو ملتے ہیں عوام کا ٹیکس کا پیسہ ہے اور حفاظت کے لیے بنا ہوا ایک ادارہ ہے, اور وہ پھر بھی عوام سے رشوت کا مطالبہ کر رہے ہیں, پیسوں کا مطالبہ کر رہے ہیں اور پیسے لے کے ہیلپ کر رہے ہیں, بے شرم, بے غیرت, بے حیا. تو ایسے سرکاری ادارے کا فائدہ کیا ہوا؟ ریاست میں ایسے اداروں کو کیا فائدہ ہوگا؟ خالی بس پیسے کمانے کے. اور اس سے جو جب آیا کالا چشمہ اس نے لگایا جیسے, اور جب بیٹھ گیا شرم نہیں آیا اس کو. جب وہ سارا ویڈیوز اس نے دیکھا پھر بھی کیسے مطمئن بیٹھا, کیونکہ یہ ملوث ہے اس میں. اس سے جو تانے کا ہیڈ ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے جس علاقے میں جاتے ٹرانسفر ہو جاتے پہلے اس علاقے کا وزٹ کر رہے ہیں, اور وہاں جو پہلے انسٹیٹیوٹ چلے جاتے اس کا بتا الگ ہوتے ہیں, ان کا الگ ہوتے ہیں. یہ معاملات ہم عرصے سے دیکھ رہے ہیں. پولیس میں یہ نظام چل رہی. کون کہتے کہ پولیس ٹھیک ہے؟ اگر ٹھیک ہے تو اس میں ایک بیچارہ ہے غریب جو سفید داڑھی والا, اس کلپ میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, لیکن اس کا کیا پتہ چلتے, 100 میں سے ایک کا پتہ بھی نہیں چلتے, اس کے پاس کوئی اختیارات ہی نہیں ہوتے. سب سے بڑا تانے کا جو رشوت خور اور جو بتخور ہو تو وہ ایس ایچ او ہوتے ہیں. وہاں سے نظام خراب ہو جائے. اگر ایس ایچ او کہتے کہ 1 روپے بھی کسی سے لیا اور ثابت ہو گیا, اب یہ ویڈیو ثابت ہے, اب یہاں پہ کوئی ان کے لیے کیا کون لے کے آئے گا؟ بس ویڈیو ہی تو ثبوت ہے. لیکن اب جب میں چور ہونا خود چور ہوں تو میں چوروں کو بچانے کے چکر میں لگوں گا. میں یہ نہیں کہوں کہ وہ لوگ چور ہیں کیونکہ وہ میرا ساتھی ہوگا. اصل مسئلہ یہ ہے ہم نیچے سپاہی یا اس کو گالے گلوچ یا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سپاہیوں کو تو کچھ نہیں بولو, اس لیے نہیں بولو کہ ان کو اوپر سے حکم آ رہے ہیں, آرڈر آ رہے ہیں پیسے کمانے کا. ایس ایچ او صاحب کا تنخواہ پہ گزارا نہیں ہو رہے, اور بھائی جب آپ کا تنخواہ پہ گزارا نہیں ہو رہے تو رشوت لیتے اور ایسے یتیموں سے پیسے لیتے ہو جن کے ساتھ زیادتی ہوئے, یہ پیسہ آپ گھر لے کے جائیں گے. اور بے شرمو اپنا بیٹیا نہیں ہے, اور کبھی تو ایسے کام کرو انسانیت والا. اب کس پولیس سے ہم گلہ کریں؟ پنجاب پولیس سے یا سندھ پولیس سے یا کبھی کبھی خیبر پختونخوا پولیس میں بھی ایسے کارنامہ ہو جاتے کہ ہمارا دل دکھتے. بلوچستان پولیس میں بھی ہو جاتے ہیں. لیکن جب پولیس والے کے ساتھ زیادتی ہوتے تو ہم اس کے لیے بھی آواز اٹھاتے ہیں, اس کے لیے بھی روتے ہم کہ کیوں پولیس والے کے ساتھ کیوں زیادتی ہوتے. لیکن جب پولیس والا عوام کے ساتھ اسے رویہ اختیار کرے تو ان سے پوچھنے والا کون ہے اس ملک میں؟ سندھ کے آئی جی صاحب یہ کیا تماشا بنایا سندھ پولیس نے. آئے روز اس کا کوئی نہ کوئی کارنامہ ہوتا ہے. کیا معطل سے یا برطرف کرنے سے یا ٹرانسفر کرنے سے یہ مسئلے حل ہوگا؟ کیا یہ لوگ رشوت خوری, آرام خوری ان چیزوں سے ہٹ جائے گا؟ اس کا جواب چاہیے ہمیں. پولیس کا سربراہ جب یہ تو دنیا دیکھ رہے ہیں تو کیا آئی جی صاحب آپ نے نہیں دیکھا ہوگا یہ اقرار روشن کا پروگرام کہ سندھ پولیس میں یہ تو ایک واقعہ ہے, ہزاروں ایسے واقعات ہیں, ہزاروں ایسے ظلم ہے کہ سندھ پولیس بھی کر رہے ہیں کہ پنجاب پولیس سے پیچھے نہیں ہے. لیکن پنجاب پولیس تو آج کل سر پہلے سے اس لیے ہوئے سی پی او لاہور عمر شیخ صاحب کو حکومت نے کیا لگایا کہ بس اب تو نیا شیشہ چوڑا, ایک وہاں پہ ایک انسپکٹر نے استعفیٰ دیا ہے, بس اب تو جب تک یہ سی پی او عمر شیخ صاحب استعفیٰ نہیں دے گا پولیس محکمے سے تب تک تو پنجاب پولیس مجھے نہیں لگ رہا کہ اس کو کوئی معاف کرے گا. وہ اگر ٹھیک بھی کام کرے تب بھی وہ خراب ہوگا. خراب تو کر رہے پہلے سے, وہ تو ہے ہی خراب. لیکن سمجھ نہیں آ رہے کہ کیا مسئلہ ہے عمر شیخ صاحب سے.
کہ اس نے خود بتایا تھا کہ پولیس کو میں پولیس کی زبان میں سمجھاؤں گا، اور جب تک اسے گردن میں پاؤں نہیں رکھے گا تو یہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ اور اب یہ وہ جو کرپٹ پولیس والے ہیں ان کو جب صلاحوں کے پیچھے کر رہے تو معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے، اس لیے کہ چیز نیچے سے لے کے اوپر تک سب ادارہ سب اس چیز میں ملوث ہے، رشوت خوری اس میں۔ تو اب مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی ایک افسر یہ کام کرے اور وہ اس کے ساتھ کوئی تعاون کرے ادارے میں۔ لیکن ادھر یہ سندھ پولیس یہ تو کوئی الگ طریقہ ان لوگوں نے نجات کر دی، کتنا شرم نہیں آیا کہ ایک بچی آیا انصاف کے لیے، ساتھ دینے کے بجائے آپ لوگ رشوت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ وہ ایسے تو سمجھو اپنے گھر پہ تو بیٹی ہوگی، یہ سوچتے ہو کہ یہ یتیم ہے تو چلو ہم اس کا ایک کام تو انسانیت کا خاطر کر لے رہتا، اور بے شرم پھر کہہ رہے کہ ہم نے یہ نہیں ہے، اور جب ویڈیو میں وہ ثبوت پیش کر رہے ہیں تو پھر منتیں کر رہے ہیں، اور پھر کبھی کہ ہم نے ہیلپ ہو ہم نے یہ، اور بھائی تم جب ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہ لیتے ہو تو یہ تم عوام کا ملازم ہو۔ مجھے یہ بات کہتے ہوئے شرم اس لیے آتی کہ میں کبھی یہ نہیں کہتا ہوں کہ پولیس ہماری ملازم ہے، لیکن اس لیے ابھی کہنا پڑے کہ بھائی جب یہ چیز ظلم کرے تو ہم کہیں گے جب ہمارا ٹیکس سے پالتے ہوئے لوگ ہم سے پھر رشوت کا مطالبہ کر رہے ہیں اور بجائے ہمارا کو ساتھ دینے کی مطلب ہمیں اور ذلیل کر رہے ہو، تو ایسے لوگ ہم دفاع کیسے کرے گا؟ پولیس کے اندر ایک ایسے آپریشن کرنا ہوگا، ایسے آپریشن کہ کالے بیڑوں کو باہر کر دے، ایسے باہر کر دے کہ ان کو ایسے باہر نہیں کرنے، مکمل طور پر پولیس محکمے سے ایسے لوگوں کو نکالنا ہوگا، ایماندار لوگوں کو آگے لانا ہوگا، ورنہ یہ نظام ایسے ہی چلے گا، نہ پولیس میں ریفارم ہو سکے گی، نہ پولیس ٹھیک ہو جائے گی، اور پولیس ٹھیک کرنا ایسے نہیں ہوگا ٹرانسفر سے یا اس کو کہیں 10 دن کے لیے برطرف کرو، 5 دن کے لیے برطرف کرو، ان چیزوں سے نہیں پڑے گا، کوئی فرق ان کو نہیں پڑے گا۔ میں نے تو پہلے ہی آپ لوگوں کو بتایا کہ اگر ایماندار افسر ایک جگہ سے آپ نے ٹرانسفر کر دوسری جگہ لگا دیا اور وہ وہاں اچھا کام کر رہا تو وہاں کام ہی نہیں کرے گا، اور اگر کوئی رشوت خور ان جیسے لوگوں کو اگر یہاں سے ٹرانسفر کر تو یہ دوسری جگہ پھر وہی کام کرے گا۔ اس کے لیے کیا ہے، پولیس ایک خوف بن چکی ہے عوام کے لیے، خوف۔ اور جب ان کا کوئی یعنی کراچی میں گلشن میں ڈاکو سے مقابلہ تھا، اور ڈاکو وہاں سے پولیس کے ساتھ مقابلہ کر کے ایک ایسیچو کو بھی شہید کیا، وہاں سے باغے یونیورسٹی روڈ پر آیا، وہاں پہ ناکہ بندی تھا، وہاں پر پولیس پر فائرنگ کر کے وہاں سے بھاگے خالد بن ولید سے وہاں سے دوسرا گاڑی چھینا، سیدھا پورنگی گئی، یعنی اپنا مقام تک پہنچ گیا، پولیس کے گرفت میں نہیں آیا۔ کیا پولیس کی تربیت میں کمی ہے، یا پولیس نے جو اس کو تربیت دیا اس پر کام نہیں کیا، خالی رشوت خوری پیسے بٹوارنے کا چکر میں پولیس والے، اس لیے ایسے شرمندگی کا بھی سامنا ہوتا ہے ان لوگوں کو کہ کس طریقے سے وہ ڈاکو جو ایک ایس ایچ او کو بھی شہید کیا، وہ اتنا سارا پولیس سے ایسے کراچی کے شہر میں وہ 3-4 گاڑی ایک جگہ گاڑی چھین لے، وہ چھوڑتے دوسرا چھین کے تیسرا چھین کے چوتھا گاڑی میں وہ مقام تک پہنچ گیا اور پولیس کا گرفت میں نہیں آیا، تو پھر اس سے پولیس کو یہی حال ہوتے ہیں کہ وہ نہ ڈاکو سے مقابلہ کر سکتے اور نہ اپنا آپ کو بچا سکتے، کیونکہ زندگی پر ان کا رشوت خوری میں گزر جاتے ہیں۔ جہاں پر اس کو آپ لوگ دیکھ لیں، کہیں نظر ڈالے، پولیس جہاں پہ ڈیوٹی میں ہوگا آپ لوگ دیکھ لیں بالکل غیر ذمہ دارانہ ڈیوٹی کر رہے ہیں، یعنی جہاں پہ ڈیوٹی میں کھڑا ہوگا وہاں ایسے حالات میں کھڑا ہوگا کہ اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ میرا ڈیوٹی ہے یہاں پہ کیا ہے، کہیں ٹیلے کے ساتھ بیٹھا ہوگا وہاں چھپ کے بیٹھا ہوگا، کہیں ایسے کیا ہوگا کسی دکان کے اندر بیٹھا ہوگا، کہیں کدھر بیٹھا ہوگا کدھر۔ میرے کبھی کبھی خوف لگ جاتا ہے کہ بھائی جب یہ ایسے مطلب ڈیوٹی کے اندر غفلت کر رہے یہ لوگ، ہمارا حفاظت کیا، یہ اپنا حفاظت نہیں کر سکتے،
سب سے اہم بات یہ ہے کہ پولیس کو ٹریننگ دینی ہوگی، تربیت. جب تک ان کی تربیت نہیں ہوگی تو یہ ایسے ہوگی کہ گلشن سے لے کے یعنی اورگی تک اتنا بڑے ایریا میں ڈاکو روڈ پہ جا رہے ہیں، ایک گاڑی چھین کے اس کو چھوڑ کے دوسرا چھین کے پھر تیسرا پھر چوتھا گاڑی، اور پولیس سے چلے جاتے، یعنی پولیس اس کو نہیں پکڑ سکتے. اور ہر جہاں پہ گاڑی چھین لے وہاں پہ پولیس سے مقابلہ کر کے نکل رہے. تو جو گلشن میں وہ مقابلہ ہوا وہ تو سی سی ٹی وی کیمرے نے جب وہ سب کچھ دکھایا تو وہ سمجھ میں آئے کہ بھائی پولیس کا گاڑی آ رہے اور سامنے ڈاکو کا گاڑی ہے اور 5 پولیس والے ہیں، اور گاڑی ان سے فائر یہ لوگ کر رہے ہیں، ان سے بھی گاڑی چلے جاتے. تو تربیت کی کمی ہے. تربیت بھی دینا ہوگا، انسانیت بھی ان کو سکھانا ہوگا، اور ڈیوٹی کا ذمہ داری کہ جو آپ کا ڈیوٹی ہے قوم عوام کا خدمت کرنا وہ ان کو بتانا ہوگا کہ رشوت خوری میں نہیں لگو، تب یہ نظام ٹھیک ہوگا. ورنہ مجھے نہیں لگ رہا کہ پولیس اس طریقے سے ٹھیک ہوگا. سپاہی کو ہم کیوں گرم کریں؟ سپاہی کا کیا قصور ہے بیچارے کا؟ جب اوپر سے آرڈر آ رہا ہے کہ اتنے پیسے ہم کو دینا ہوگا تو وہ کہاں سے لے گا؟ ہم لوگوں سے تو لے گا، رشوت لے گا، کسی بھی طریقے سے وہ پیسے تو پورا کرے گا. اس سے جو بدماش ہوتے بدماش، جیسے عدالتوں میں وکیل آج کل بدماش ہے نا، ایسے اس سے جو بدماش ہوتے، اس سے جو بادشاہ ہوتے تانے کا علاقے کا، وہ بادشاہ ہوتے، اس سے عام آدمی بات بھی نہیں کر سکتے. اور پولیس کا منہ میں کیا ہے کہ جب غریب آدمی کو پکڑتے ماں بہن کے گالی کے علاوہ کوئی دوسرا الفاظ استعمال نہیں کرتے. آج پنجاب پولیس سے جب ایک نے استعفیٰ دیا کہ مجھے سی سی پی او نے کہا کہ سننے میں آ رہا ہے، اب سننے میں آ رہا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ مجھے سی سی پی او نے کہا کہ اب گدے کا بچہ، تو مجھ سے برداشت نہیں ہو، میں نے استعفیٰ دے دیا. یہ الفاظ پولیس والے عوام کے لیے استعمال کر رہا ہے. جب خود استعفیٰ دیا تو آپ سوچو اگر کسی کو پولیس والا کہے کہ ماں بہن، تو اس کو کتنا غصہ آئے گا. لیکن کیا کر سکتے، وہ قانون تو ہاتھ میں لے نہیں سکتے. اس وردی کا خاطر کر رہے ہیں، اس بندے کا کوئی ویلیو نہیں ہوتے جو کڑا ہوتے بندہ، لیکن جب اس نے یہ وردی پہنے تو طاقت اس وردی کا ہے، اور وہ لوگ غلط استعمال کرتے ہیں، غلط فائدہ اس سے اٹھا رہے پولیس والے. تو پولیس والے کو اپنے رویے کو بھی ٹھیک کرنا ہوگا اور ایمانداری کے ساتھ کام کرنا ہوگا، تو عوام خوش بھی ہوگی اور عوام کی تحفظ بھی ہوگی. ورنہ اسی طریقے سے مجھے نہیں لگ رہا کہ عوام پولیس والے سے خوش ہو یا عوام کی تحفظ ہو. یہ چوریاں، یہ ڈکیتیں ایسے ہوتے رہے گی، کیونکہ پولیس کا بھی توجہ پیسے کے کمانے کا چکر میں ہے. تو پھر چوروں کو تو چوری کرنے کا چکر ہے، وہ تو چوری کرتے رہیں گے اور پولیس پیسے بٹوارنے رہیں گے. اب اس میں آپ لوگ بتاؤ کہ مطلب عوام کیا کرے گا؟ ہم تو پولیس کے لیے بھی رو رہے ہیں، لیکن جب پولیس عوام کے ساتھ ظلم کر رہے تو ہم عوام کے لیے پھر روئیں گے اور آواز اٹھائیں گے. اس ظلم کے خلاف تو آواز اٹھانا ہمارا حق ہے. لیکن جو اس بچی کے ساتھ ان لوگوں نے کیا نا، اللہ تو پوچھے گا انشاءاللہ. ایک دن تو ضرور ایسے آئے گا کہ سوال ہوگا کہ اگر یہ آپ کا بیٹی ہوتا تھا تو آپ کیا کرتا تھا. ایس ایچ او صاحب اور یہ جو باقی 2 جاہل، ان کا شکل آپ لوگ دیکھو، ان سے بھی سوال کر رہے کہ یہ آپ کا بیٹی ہوتا تھا. ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. شرم نہیں آتی ان لوگوں کو، شرم، بے شرم لوگ. تو میرے پاکستانیوں، اصل میں میرا دل بہت دکھتے ہیں جب کوئی ظلم کرتے ہیں، کیونکہ میں خود
غریب آدمی ہو تو اس لیے اگر کسی غریب کے ساتھ ظلم ہوتے ہیں تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، میں ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہوں، چاہے وہ 4 لوگ سنیں، 5 لوگ سنیں، کوئی سنے کسی کو برا لگے، کوئی سنے کسی کو اچھا لگے، کسی کو اچھا لگے تو اس کی مہربانی کہ وہ ہمارا سپورٹ کرے گا، جس کو برا لگے وہ گالی گلوچ دے گا، آج کل تو زمانہ ایسے ہے، وہ گالی گلوچ دے گا، مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ میں حق کی آواز اٹھاؤں، ظلم ہوگا تو ظلم کے خلاف ہوگا۔ اور ہماری پاکستانی ہماری دوست آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، آپ ہمارا ساتھ دے گا تو انشاءاللہ جہاں بھی ظلم ہوگا ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور آپ ہمارے ساتھ ہوگے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔